السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس چیز میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اسلام میں مالدار ہونا اچھا ہے یا غریب ہونا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف احادیث جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے پہلے ان احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے غریب میری امت کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے اعمال۔ تو 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اس کے مال اور اس کے گھر والے، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ ساری احادیث جب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مال کا نہ ہی ہونا اچھا ہے۔ مال کمانے کے لیے زیادہ کوشش کرنا، کوئی جاب کرنا، کوئی بزنس کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ چلو حد ہے کہ بس جائز ہوگا، لیکن اسے اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایمان والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب مال کماتے ہوں گے جبھی اللہ رب العزت نے اتنی فراوانی ان کو دی ہوئی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ کہا، یا رسول اللہ، سارا اجر تو امیر لوگ لے گئے، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم سے زائد عمل وہ ایک یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ایک تسبیح بتا دی کہ اس تسبیح کو تم پڑھا کرو تو انشاءاللہ تم ان سے اجر میں بڑھ جاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد پھر واپس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب امیر لوگ بھی، اب مالدار لوگ بھی اس تسبیح کو پڑھنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سن کر لگتا ہے۔ ہاں، ایک اور حدیث، ایک تاجر جو امانت دار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جب آدمی کوئی بزنس کرے گا تو امانت دار ہوگا، ایماندار ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے بزنس کو بڑھائیں گے اور ظاہر سی بات ہے اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اب یہ دونوں طرح کی جب احادیث ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 پوائنٹ بتاؤں گا۔ ان 4 چیزوں کو آپ دھیان سے سنیں۔ اگر ان 4 چیزوں کے مطابق آپ مال کو کماتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے فضائل، جتنا ثواب مال کے کمانے پر ہے وہ انشاءاللہ سب آپ کو ملے گا۔ مال کو حلال طریقے سے کمائیں۔ حدیث میں آتا ہے، من طلب الدنیا حلالا، کہ جو شخص دنیا کو حلال طریقے سے کمائے، کس لیے؟ تاکہ وہ کسی دوسرے سے سوال کرنے سے بچ سکے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کے لیے، پڑوسی پہ احسان کرنے کے لیے۔ ان کاموں کے لیے اگر کوئی شخص کماتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے لیے ایک کام اور یہ کریں کہ بینک وغیرہ سے جو آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے اسے اپنی پاس بک دیکھ کر اس کو الگ کریں اور بنا ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں۔ اور جو آپ بزنس کرتے ہیں، جو آپ جاب کرتے ہیں، اس کو دیکھیں، اگر اس میں کچھ آپ کو شک لگتا ہے تو علماء سے اس کے بارے میں پوچھیں، ان کو اپنی ڈیٹیلز بتائیں اور ان سے کہیں کہ میں اس طرح سے کماتا ہوں، کیا اس طرح سے کمانا میرے لیے حلال ہے؟ یہ سورس آف انکم میرے لیے حلال ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ میرے اس بارے میں میری رہنمائی کر دیں۔ اور دوسری چیز یہ خیال رکھیں کہ نیت کو اچھا رکھیں۔ تکبر کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے نہ کمائیں، بلکہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے لیے، لوگوں پہ احسان کرنے کے لیے، پڑوسی پہ خرچ کرنے کے لیے کمائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کی زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کا جو اس میں حق ہے اس کو ادا کریں، اللہ نے جو زکوٰۃ واجب کی ہے اس کو ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ مال آپ کے لیے پاک ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم چیز، مال سے اٹیچمنٹ نہ ہو، اس کی محبت دل میں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ناؤ جو ہے وہ پانی پر چلتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ناؤ کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے،
اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مال کو زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، لیکن وہی پانی اگر ناؤ کے اندر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے ناؤ کو ڈبو دے گا۔ تو اسی طرح سے مال کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو اتنا زیادہ اس اٹیچمنٹ اور اتنی زیادہ اس کی طلب کہ آدمی آخرت کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے اور حرام کاموں میں پڑ جائے، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ امید کرتا ہوں ان چاروں پوائنٹس کو آپ نے دھیان سے سنا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔